جو سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی تھی صوبہ سندھ سے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے استعفے کے بعد، اس پر بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بہت سینئر کارکن کو، عہدیدار کو، ہمارے ساتھی کو، وقار مہدی صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ جو ہے وہ دیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلسل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ان خوبیوں کا کہ وہ جہاں موقع ملے پارٹی کے پرانے کارکنوں کو، اپنے کمیٹڈ ورکرز کو کہیں نہ کہیں وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور وقار مہدی صاحب کی نامزدگی جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس طرح اس سے پہلے میں بھی ہو چکا ہوں، ڈاکٹر کریم خواجہ بنے سینیٹر، عاجز دامرا بنے سینیٹر، انجینئر گیان چند بنے سینیٹر، کھٹو مل جیون بنا سینیٹر، انور لالدین بنا سینیٹر، الماس پروین بنی سینیٹر۔ اس قسم کے بے شمار نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے غریب اور جو جینون پارٹی ورکر تھے ان کو سینٹ میں اکوموڈیٹ کیا۔ یہ مثال آپ کو کسی اور جماعت میں نہیں ملے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ آج عمران خان صاحب نے جو کل ایک فرمائش نہیں کی کہ انہوں نے جو اپنا وہ ٹانگ مارچ ہے، اس ٹانگ مارچ کو جو گھوم رہا ہے دو زخموں کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ 26 دسمبر کو وہ راولپنڈی پہنچیں گے۔ اب جتنی باتیں، جتنے اعلانات، جتنے دعوے عمران نازی پہلے کر چکا ہے، اگر اس ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں تو یہ 26 والا بھی ہمیں اسی قسم کا کوئی دعویٰ لگتا ہے جو پورا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن جو خطرناک بات ہے، جو شاید پاکستان کی یا دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ہوئی ہوگی، کہ ایک ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کو اتنا کنٹروورشل بنانا اور تماشا بنانا ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور وہ بھی ایسے آدمی کی طرف سے جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، ایک جماعت کا اپنے آپ کو سربراہ سمجھتا ہے، لیکن ایک عام سی تعیناتی جو روٹین میں ہو جانی چاہیے، جو متنازع نہیں ہونی چاہیے، جو زیر بحث نہیں آنی چاہیے، جو اخبارات کی زینت نہیں بننی چاہیے، اس کو اتنا اس نے زیر بحث بنایا ہے، اتنا متنازع بنایا ہے کہ دنیا بھر میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں جمہوریت پسند سیاسی جماعتیں کر کیا رہی ہیں۔ یہ جو ایک روایت عمران خان ڈال رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں دباؤ ڈالیں کوئی بھی حکومت ہو اس کے اوپر، اور کوشش کریں کہ ان کی مرضی کا کوئی آرمی چیف لگ جائے، یہ روایت بہت خطرناک ہے۔ یہ طریقہ کار جو عمران خان نے اختیار کیا یہ بہت ہی تباہ کن ہے، اس لیے کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہر 3 برس بعد ہونی ہے، اور کوئی بھی جماعت جس کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ 10، 15، 20 ہزار بندے اکٹھے کر سکتی ہے، وہ کہے جی میں تو جا کے پنڈی میں نے بیٹھنا ہے اور فلاں آدمی کو جو ہے آپ جو آرمی چیف لگائیں، اس سے کسی بھی طرح سے نہ اس ملک کی خدمت ہو رہی ہے، نہ ہی ہمارے اداروں کی جو ہے وہ خدمت ہو رہی ہے۔ اس سے اداروں کو نقصان ہو رہا ہے، ہمارے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اور جمہوریت کا دنیا بھر میں تماشا بن رہا ہے۔ عمران خان اس بات پہ بالکل اس نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اقتدار میں کسی مینیپولیشن کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ جب تک اسے اسٹیبلشمنٹ کا جو غیر آئینی کردار ہے کہ وہ انتخابات میں داندلی کروائیں، وہ اس کو جتوائیں، پھر اس کو حکومت میں بٹھائیں، پھر اس کے بعد اس کی نیپیاں بدلیں، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کریں، اسمبلیوں کا کورم پورا کرائیں، اس کا بجٹ پاس کرائیں، سینٹ میں اس کے لوگوں کو جو ووٹ ہیں وہ پڑھوائیں، وہ سارے کام وہ کرتے رہیں، تبھی عمران خان کسی طرح حکومت میں آ سکتا ہے اور چل سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی موقع پر فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ ادارہ اظہار کر لیا اپنا کھل کے، اور یہ طے کر لیا کہ ہم نے غیر آئینی، غیر قانونی کام نہیں کرنا، ہمیں اپنے آئینی دائرے کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو بڑی خوشائند بات ہے، تو عمران خان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، اور عمران خان کی زندگی عذاب بن گئی ہے کہ اب میرا ہوگا کیا۔ اور اگر یہ جو کہتا ہے کہ میں مقبول ترین جماعت کا سربراہ ہوں، تو بھائی مقبول ترین جماعت کا سربراہ ہو تو الیکشن جب ہوگا الیکشن لڑنا، اور مقبول ترین جماعت تمہیں جتوا دے گی، تم جیت کر آ جاؤ گے، اپنی مرضی کے فیصلے کرنا، جو اختیار آج شہباز شریف کے پاس ہے وہ اختیار تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تم سارے فیصلے کرنا۔ لیکن یہ میسج بھجوانا اور یہ بالکل کنونس ہے اس بات پر کہ جب تک میری مرضی کا
کے اپنے سارے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کے ان کی زندگیاں تنگ کر کے میڈیا کی زبانوں پر تالے لگا کر میڈیا میں جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کو نوکریوں سے نکلوا کر ججز جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف ریفرنسز ڈلوا کر اس طرح سے میں سب کو اپنے کنٹرول میں لے کر آؤں اور اپنی حکومت چلاؤں اور اس حکومت میں ملک کے اوپر بیٹھ کے راج کروں. یہ جو عمران خان کا 10 سالہ منصوبہ تہس نہس ہوا ہے اس منصوبے کے خرابی نے عمران خان کا جو ذہنی توازن ہے اس کو بگاڑ دیا ہے. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے اور اس کی کوئی سمجھ میں نہیں آتی بات. اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سارے پریشان ہیں کہ یہ کس پاگل کے پیچھے ہم چل پڑے اور پتہ نہیں کہاں میں جا کر یہ گرائے گا, کسی کھائی میں جا کر ہمیں اپنے ساتھ گرائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے بھی, خاص طور پر عدالتیں, بیوروکریٹس, ججز اور میڈیا کے دوست بھی, جن کو یہ دھمکیاں دیتا ہے, جن کے خلاف یہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے, وہ کم از کم اس کو سوال تو کرو. اس سے کوئی اس کو ڈیفیمیشن کے نوٹس بھیجے, کوئی اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ آزادی تمہیں کیا ملی ہوئی ہے کہ جب تمہاری مرضی میں آتا ہے جس کی تم چاہتے ہو پگڑی اچھال دیتے ہو, جس کے مرضی آتی ہے تم اوپر الزامات لگا دیتے ہو اور کچھ نہیں پتا اس آدمی کو. کبھی کہتا ہے کہ جی وہ رول آف لا ہونا چاہیے, تمہیں لا کے ککھ نہیں پتا. کہتا ہے آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, آئین کا تمہیں ککھ نہیں پتا. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا, جمہوریت کا تمہیں ککھ نہیں پتا اور باتیں تم بیٹھ کے ایسی کرتے ہو. یہ صرف اور صرف دباؤ میں لا کر, بلیک میل کر کر اپنے چھوٹے چھوٹے مذموم سیاسی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم اس ملک میں بیٹھ کر جو بھی بات کر رہے ہیں, اگر کوئی ایک پیج پر ہے تو عمران خان ہے اور بھارت کا میڈیا ہے, سیم پیج پر ہے. جو عمران خان کہہ رہا ہے وہاں مودی جو ہے وہ خوشی سے ناچ رہا ہے, وہ پتہ نہیں بنگلے ڈال رہا ہوگا. وہاں ان کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہیں, کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے اربوں روپے خرچ کر کے سالہ سال کوششیں کر کے وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو عمران خان نے پچھلے 6-7 مہینوں میں ان کو وہ مواقع فراہم کر دیے ہیں. یہ کوئی بھی شخص دیکھیں, میں ایک پارٹی کا ورکر ہوں, میں اپنی پارٹی کے مفادات کا تحفظ کرتا ہوں. کئی چیزیں میں ایسی نہیں کرتا جس سے میری پارٹی کے وقار کو اس کو نقصان پہنچے. میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو. لیکن اگر میرے ملک کی کئی بات آئے تو یقیناً میرا ملک میری پارٹی سے بھی زیادہ بالا تر ہے. میں شاید پارٹی کے مفادات کو سیکریفائز کر دوں گا, کمپرومائز کر دوں گا, لیکن ملک کے مفادات پر کمپرومائز نہیں کروں گا. یہ پاگل آدمی, اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس ملک نے اس کو وزیر اعظم کیسے بھی جیسے تیسے بنایا, اس ملک کا یہ وزیر اعظم رہا ہے. اس کو اس وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد یہ کروڑوں اربوں روپے کے تحائف ملے جس کو بیچ کر یہ امیر ہوا ہے. اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ اس ملک کے مفادات کا سودا کر رہا ہے, اس ملک کے مفادات کو یہ اپنی انا کی بھین چڑھا رہا ہے. یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. اس آدمی نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا. الیکشن کمیشن جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد کم از کم میری سیاسی زندگی میں, سعید غنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے وقار مہدی کو سینٹ کی نشست کے لیے نامزد کر دیا ہے.